بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہما فی غیرہما مع ضمیر البارز کالمنفصل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معطل لام کلمے کے نون تاکید داخل کرنے کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، یعنی ناقص کے لام آخر میں، اور یا لفیف ہو تو اس کے آخر میں نون تاکید جب داخل کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو وہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہما یعنی نون ثقیلہ خفیفہ دونوں، فی غیر ما سے مراد پچھلے سبق میں جو گزرا ہے نا، تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے، یعنی الف والے صیغے، الف والے دونوں طرح کے جو صیغے ہیں، تثنیہ والے الف کے اور الف فاصل والے، ان صیغوں کے علاوہ مضارع کی گردان میں سے ان صیغوں کے علاوہ 6 صیغے یہ نکل جائیں گے، 4 تثنیہ کے 2 جمع مؤنث کے، تو پیچھے رہ جائیں گے 8۔ باقی جو 8 صیغے ہیں ان صیغوں میں مصنف فرماتے ہیں کہ مع ضمیر البارز ہے، ان میں سے وہ صیغے جو ضمیر بارز والے ہیں، اور یہ 3 صیغے ہیں، ایک واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اور 2 جمع مذکر کے صیغے، ایک واحد جمع مذکر غائب کا اور دوسرا جمع مذکر حاضر کا۔ لہذا جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب اور واحد مؤنث کے صیغوں میں اگر ان 3 صیغوں میں نون تاکید داخل کیا جائے تو کل منفصل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نون تاکید کا حکم یہ ہے کہ کلمہ منفصلہ کی طرح، یعنی جس طرح فعل کے ساتھ ایک الگ کلمہ ملا دیا جائے تو جو حکم اس وقت ہوتا ہے وہی حکم نون تاکید کا بھی ہوگا، اس لیے کہ ضمیر بارز جو ہے، یہ ضمیر بارز فعل کے درمیان اور نون تاکید کے درمیان فاصل ہے، لہذا دونوں کو الگ الگ کر دے گی۔ ضمیر بارز نے فعل کو، نون تاکید کو الگ کر دیا، تو نون تاکید فعل کے ساتھ لگی، ایسا ہی ہے جیسے کوئی الگ کلمہ لگ گیا، تو دونوں اصلاً الگ الگ کلمے ہیں، اگرچہ نون تاکید استعمال اس کا فعلی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ نون تاکید الگ سے کوئی مستقل پڑھا جانے والا کلمہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے شدت اتصال کی وجہ سے فعل کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، لیکن اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، فعل کے ساتھ اس کو نون تاکید کو ماقبل ضمیر کے اعتبار سے یہ کلمہ منفصلہ شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ناقص واوی اور ناقص یائی کے صیغے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث کے، یہ جو 3 صیغے ناقص واوی اور یائی کے، ان میں ضمیر منفصل سے پہلے کیونکہ ضمہ ہوتی ہے، لہذا یہاں التقاء ساکنین علی حد ہی قائم ہو جائے گا کہ اول ساکن مدہ ہے اور ثانی مدغم ہے، ساکن اول مدہ، ساکن ثانی نون تاکید یہ مدغم ہے، لہذا پہلے ساکن کو حذف کر دیا جائے گا، پہلے ساکن کو حذف کریں گے ضمیر بارز کو، تو پیچھے رہ جائے گی جمع مذکر میں پیش اور واحد مؤنث میں زیر، پیش رکھی جائے گی، ضمہ برقرار رکھا جائے گا تاکہ اس پر دلالت کرے واو محذوفہ پر، اور کسرہ برقرار رکھی جائے گی تاکہ واحد مؤنث پر دلالت کرے، جیسے اغزو جمع ذکر کا صیغہ ہے، اغزو سے اغزنا، اور ارمو سے ارمنا، واحد مؤنث کے لیے اغزی سے اغزنا، ارمی سے ارمنا، لیکن جہاں ضمیر منفصل سے پہلے، ضمیر بارز سے پہلے ضمہ اور کسرہ نہ ہو بلکہ فتح ہو، جیسے معطل الفی کے اندر ہوتا ہے، رضیہ یرضا، خشیہ یخشا کے اندر ہوتا ہے، تو پھر ساکن اول کو حذف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ساکن اول کا ماقبل کا جو حرف ہے اس پر حرکت اس کے خلاف ہے، اس کے زبر ہے، لہذا یہ حرف مدہ نہیں ہوگا ساکن اول، اس لیے اس کو حذف نہیں کریں گے، بلکہ جمع مذکر میں اس کو پیش کی حرکت دی جائے گی ضمہ، تاکہ سارے جمع کی صیغے ایک ہی طرح کے رہیں، جیسے اخشو سے اخشبنا، ارزو سے ارزبنا، اور واحد مؤنث میں کسرہ دی جائے گی، کسرہ دی جائے گی تاکہ سارے
صیغے ایک ہی طرح کے ہوں، جیسے ارزا، ارزینا سے، ارزئی سے ارزینا، اخشئی سے اخشینا۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ فَكَالْمُنْفَصِلِ، اور اگر ضمیر بارز نہ ہو تو پھر یہ منفصل کی طرح ہوتا ہے۔ تو 8 میں سے 3 صیغے ضمیر بارز والے آگے، پیچھے 5 صیغے رہ گئے، ان کو مفرد کے صیغے کہا جاتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ 5 صیغے ہیں۔ ان میں جب ضمیر بارز نہیں ہے چونکہ، لہذا نون تاکید جب ملے گا تو یہ کلمہ متصلہ کی طرح ہوگا، اور کلمہ متصلہ سے مراد الف تثنیہ ہے، یعنی جس طرح الف تثنیہ لگایا جائے تو وہ لفظ، وہ حرف جو واحد کے صیغے میں حذف ہو گیا تھا قانون کی وجہ سے، الف تثنیہ لگانے کی وجہ سے وہ واپس آ جاتا ہے۔ جیسے اغزو، زیا پہ زو ہے، واو حرف حضرت حذف ہوگی، لیکن جب الف تثنیہ لگائیں گے تو وہ واپس آ جائے گی اغزو وا۔ ایر میں یا حذف ہوئی ہے، ایر میں یا الف لگائیں گے تو یا واپس آ جائے گی۔ اسی طرح ان 5 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ جب لگایا جائے گا تو یہ کلمہ متصلہ کی طرح ہوگا، لہذا اس سے پہلے والا جو حرف ہے حذف شدہ وہ واپس آئے گا اور اس کو فتح دی جائے گی۔ جیسے اغزو سے اغزو وننا، ارمی سے ارمینا، اور اخشا سے اخشینا، ارضا سے ارضینا۔ ومن ثم قیل، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نون تاکید ضمیر بارز والے صیغوں میں کلمہ منفصلہ کی طرح ہوتا ہے، اور غیر بارز والے صیغوں میں کلمہ متصلہ کی طرح ہوتا ہے، لہذا یہ جو آگے صیغے آ رہے ہیں ان صیغوں کو انہی قانونوں کے دونوں اصولوں کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اور 6 صیغے مصنف نے ذکر کیے ہیں، تراینا، تراونا، تراینا، اغزو ونا، یہ واو کے اوپر زبر ہے، اغزو ونا، اغزنا اور اغزنا۔ ان میں جو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ترا اور اغزو، 2 صیغے، یہ ترا اور یہ اغزو، یہ 2 صیغے ہیں۔ اس میں کلمہ متصلہ والے قانون کے مطابق عمل ہوگا، یعنی نون تاکید لگائیں گے تو تبدیل شدہ جو حرف ہے وہ واپس آئے گا، اور جو اس کو زبر دی جائے گی، اس پہ زبر آئے گی، جیسے تراینا اور اغزونا، یہ تراینا اور یہ اغزونا، یہ 2 صیغے ہو گئے۔ باقی جو 4 صیغے ہیں تراونا، تراینا، اغزنا، اغزنا، یہ فقل متصل والے قانون کے مطابق پڑھے جائیں گے، کلمہ متصلہ والے قانون کے مطابق ان کو پڑھا جائے گا، کل منفصل والے کلمہ منفصل والے قانون کے مطابق پڑھا جائے گا اس کو۔ ومن ثم قیل، اسی وجہ سے کہا گیا ہے حل تراینا، اصل میں ترا، تو جب نون تاکید ثقیلہ ساتھ میں لایا تو وہ جو واپس شدہ حرف تھا وہ واپس آ گیا اور اس کو زبر دے دی تراینا، یہ متصل والے قانون کے مطابق ہو گیا۔ تراونا، یہ منفصل والے قانون کے مطابق، کل منفصل قانون کے مطابق۔ تراونا اصل میں تراؤنا تھا، جب مذکر حاضر کا صیغہ، نون تاکید جب داخل کیا تو ان سے کیا نام ہے اعرابی حذف ہو گیا، تو چونکہ یہ معطل الفی کی گردان ہے، ناقص اس میں باب رویت کا ہے اور باب فتحہ سے، لہذا اس میں عین کلمہ مفتوح ہے، تو اصل میں تراونا،
ترابنا اصل میں تراون، نون تاکید ثقیلہ داخل کیا تو ماقبل جو حذف شدہ حذف تھا وہ واپس آ گیا اور اس کو پیش دے دی. حذف شدہ ماقبل جو حرف تھا وہ چونکہ مدہ نہیں تھا اس لیے اس کو پیش دے کے ترابنا پڑھ دیا. تراینا یہ بھی کل منفصل والے قانون کے مطابق ہے کہ نون تاکید داخل کیا تو ماقبل کسرہ یہ بھی چونکہ معطل الفی والے صیغوں میں سے ہے، لہذا ماقبل جو حرف ضمیر منفصل ہے اس کو یا کی کسرہ کی حرکت دے دی تراینا. اغضبنا یہ منفصل والے قانون کے مطابق ہے، یہ متصل والے قانون کے مطابق. اس متصل والے قانون کے مطابق ہے جب نون تاکید داخل کیا تو یہ وہ حرف علت جو حذف ہوا تھا مفرد سے یہ واپس آیا اور اس کو فتح دے دی، اغضبنا ہو گیا. اغضنا اور اغضنا یہ المنفصل والے قانون کے مطابق ہیں. اس میں نون تاکید جب داخل کیا تو ماقبل چونکہ واو تھا اس کو حذف کر دیا تو ضمہ برقرار رہے گا، اغضو سے اغضنا ہو گیا اور اغزی سے اغزنا ہو گیا. یہ اس طرح ان کو پڑھا جائے گا. والمخففۃ تصغر تضحف تحذف لساکن وفی الوقف. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نون خفیفہ کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ دو صورتوں میں نون خفیفہ کو حذف کیا جاتا ہے. نمبر ایک، نون خفیفہ کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس کو حذف کیا جاتا ہے، تحذف لساکن ہے کیونکہ نون خفیفہ بھی ساکن ہے اور آگے والا حرف بھی ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے. اب نون خفیفہ کو یا حرکت دیں گے یا پھر حذف کریں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے. اگر حذف کرتے ہیں یہ ایسے حرکت دیتے ہیں تو نون خفیفہ نہیں رہتا، اور اگر ایسے چھوڑتے ہیں تو التقاء ساکنین علی غیر حد لازم آتے ہیں کیونکہ دوسرا جو ساکن ہے، اول ساکن نون سے خفیفہ ہے مدہ نہیں ہے، دوسرا ساکن ادغام والا نہیں ہے بغیر مدغم کے، لہذا ایک ہی چیز متعین ہو جاتی ہے اور وہ نون خفیفہ کا حذف کرنا، لہذا اس کو حذف کر دیا جائے گا. جیسے عربی شعر ہے لا تہین الفقیر علک ان ترکع یوما والدہر قد رفعہ. اس میں لا تہین الفقیر میں نون جو ہے نا یہ اصل میں یا نون خفیفہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے لا تہینن الفقیرہ ہے، نن الفقیرہ، دوسرا نون نون خفیفہ ہے تو اس کو حذف کر دیا. اور دوسری صورت حذف کرنے کی وہ فی الوقف ہے کہ جب مذکر کے صیغوں جمع مذکر کے صیغوں میں غائب حاضر اور واحد مؤنث حاضر ان صیغوں میں جب آپ وقف کریں گے تو نون خفیفہ کو حذف کر دیا جائے گا، یعنی نون رابی والے جو صیغے ان میں نون خفیفہ کو حذف کر دیا جائے گا تخفیفاً، تنوین پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ تنوین بھی اس صورت میں حذف ہو جاتی ہے لہذا یہاں پر نون خفیفہ کو بھی حذف کر دیا جائے گا. وہ فی الوقف جب ان صیغوں پر وقف کریں گے تو فیرد فیرد ما حذف، مصنف فرماتے ہیں وقف کی صورت میں ان تین حرفوں صیغوں میں جب وقف کریں گے تو نون خفیفہ کو حذف کریں گے، تو جب نون خفیفہ حذف ہو گیا تو وہ حرف جو نون خفیفہ کی وجہ سے التقاء ساکنین کی بنا پر حذف ہوا تھا وہ واپس آ جائے گا دوبارہ. لہذا اغزو وائم مذکر اغزو جمع مذکر حاضر ہے، اس کے ساتھ نون خفیفہ لگائیں تو واو حذف ہو جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے تو اغزن ہو جائے گا، اغزن. اب یہاں وقف جب کریں اور نون خفیفہ کو حذف کریں تو واو جس وجہ سے حذف ہوئی تھی وہ وجہ ختم ہوئی، واو واپس آ جائے گی، اغزو رہ جائے گا. اضربن واو حذف تھی نون خفیفہ کی وجہ سے، جب وقف کیا نون خفیفہ حذف ہوا واو واپس آ گئی، اضربو. اضربی اصل میں تھا اضربن، نون خفیفہ تھا تو یا نون خفیفہ کے ساتھ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو دی. اب اضربی سے اضربن جب ہوا تو نون خفیفہ پر وقف جب کیا تو وقف کی وجہ سے نون خفیفہ حذف ہو گیا
تو وہ جو یا تھی وہ واپس آ جائے گی اور ازر بی ہو جائے گا. فَيَرُدُّ وَيُرَدُّ مَا حُذِفَ، جو حذف ہوا تھا حرف وہ واپس ہو جائے گا. وَالْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا تُقْلَبُ أَلِفًا، فرماتے ہیں کہ جب جن صیغوں میں نون خفیفہ سے پہلے والا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے واے مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، نون خفیفہ لگائیں اضرب پہ تو اضرب بان ہو جائے گا، اضرب اضرب بان، نون خفیفہ سے پہلے والا با متحرک مفتوح ہے. اب اگر یہاں آپ وقف کریں نون پہ، نون خفیفہ پہ وقف کریں تو یہاں نون خفیفہ کو الف سے بدلا جائے گا، لہذا ادھر بن پر وقف کرنے سے ادھر با پڑھا جائے گا. یہ حکم بھی تنوین کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے، کیونکہ تنوین سے پہلے بھی اگر وقف کریں تو تنوین اگر فتح والی ہو تو وقف کرتے وقت اس کو الف سے بدل کے پڑھا جاتا ہے. جیسے اصب تو خیرن میں وقف کرتے ہیں تو اصب تو خیرا، اور اگر تنوین سے پہلے ضمہ یا کسرہ ہو تو پھر وقف کے وقت تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے انا بخیرن کو وقف کر کے جب پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے انا بخیر، اور اصابانی خیرن اس کو وقف کر کے جب پڑھیں گے تو کہا جائے گا اصابانی خیر. والمفتوح ما قبلها تقلب الفا تقلب الفا، اور اس سے نون خفیفہ سے پہلے والا جو مفتوح ہوگا اس کو الف سے بدلیں گے. تو نون خفیفہ چونکہ تنوین کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے تنوین کے احکامات وقف والے اور التقاء ساکنین والے اور الف سے بدلنے اور حذف ہونے کے یہ سارے احکامات نون خفیفہ پر بھی لگیں گے. اللہم اجعل خاتمۃ امورنا خیرن. یہ جناب آپ کا کافیہ مکمل ہو گیا آج اللہ کے فضل و کرم سے. اس کا آخری سبق تھا.